دین کے ہیں، آخر اللہ نے اس امت کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، مروں آن وہ دین دنیا کے ایک ایک کونے میں نظر آتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اس امت کی تعریف فرمائی کہ فضائل والی امت ہے، اللہ نے اس کے اندر کچھ کوالٹیاں رکھی ہیں، کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں اللہ نے اس امت میں۔ اور ابھی تو 1400 سال گزرے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ 1000 سال اور گزرے گا، 2000 سال گزریں گے، 5000 سال گزر جائیں گے، لیکن یہ اللہ کا قانون اور ضابطہ اٹل ہے کہ اگر 5000 سال بھی اور گزر جائیں، اللہ کسی نبی کو دنیا سے تبدیل نہیں کرے گا۔ اللہ اس دین کی محفوظ رکھیں گے اور اس امت ہی کے ذریعے اللہ اس دین کو محفوظ رکھیں گے۔ اور اس سے بڑا اس امت کا کیا اعزاز ہے، کیا اعزاز ہو سکتا ہے اس امت کے سے بڑا کہ یہ دین سنبھال کر رکھیں گے اور قرب قیامت اللہ ایک نبی بھیجیں گے، اور وہ نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ میرا آپ کا یقین ہے وہ زندہ آسمانوں پر ہیں، قرب قیامت آئیں گے، اور جب آئیں گے اللہ کے نبی کی امت کے ایک فرد کے پیچھے آ کر نماز پڑھیں گے، پھر وہاں وہ جو لوگ دین کی محنت کر رہے ہوں گے، وقت کا نبی آئے گا ان کے ساتھ مل کر دین کی محنت کرے گا۔ اور ابھی اس سے بڑی اس امت کی فضیلت کی بات یہ ہے کہ وہ دین اس وقت موجود ہوگا اور وہ لوگ نافذ کرنا چاہیں گے، ایک نبی ان کا معاون بن کر وہ دین نافذ کروائے گا۔ یہی اللہ کے نبی اس وقت بتا کر گئی ہیں، ہزاروں سال بعد کی قیامت آئی، اللہ نے امت کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، یہ اس وقت تک امت دین کو سنبھال کر رکھی، اور گویا وہ نبی آ کر اس پر زور لگائے گا کہ جو اللہ کے نبی اس امت کے حوالے دین کر کے گئے تھے، منوہان ہزاروں سالوں کے بعد بھی وہ دین موجود ہے۔ کس نے محفوظ رکھا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کے نبی کی امت میں ایسے افراد اللہ نے بھیج دیے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک جنہوں نے دین کو سنبھال کر رکھا ہے۔ اور قرب قیامت اللہ کہے در کہے ایسے لوگ بھیجتے رہیں گے جو اس دین کو محفوظ کریں گے، جو اس دین کی حفاظت کریں گے اور منوہان دین اگلوں تک پہنچائیں گے، مٹنے نہیں دیں گے۔ ہر صدی کے آخر کے اندر اللہ کسی نہ کسی ایسے فرد کو اٹھا دیتے ہیں، ہر صدی کے آخر کے اندر اللہ کسی نہ کسی ایسے فرد کو اٹھا دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی حدیث کا خلاصہ ہے اللہ قیامت تک اٹھاتے رہیں گے۔ جو مسلمانوں کے اندر تھوڑی کمی آئے گی اللہ ایسا بندہ اٹھائیں گے، پھر ان پر وہ اتنی محنت کر دے گا، پھر بیداری آئے گی، پھر امت میں کمی آئے گی، پھر ایسا بندہ اٹھے گا اس امت میں محنت کرے گا اور پھر بیداری۔ میرے دوستوں یہ امت کون ہے؟ امت کنی افراد کا نام ہے جو میں اور آپ کلمہ پڑھ کے یہاں بیٹھے ہیں۔ امت کسی اور فرد کا نام نہیں، انہی افراد کی مجموعے کا نام ہے امت۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ ہاں علیحدہ بات ہے کہ کسی نے اپنی قدر سمجھ لیا اور کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ بزرگ اس کی بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک بندہ ایک غار کے راستے سے گزرا، اندر اندھیرے میں اس نے پتھر اٹھا لیے، اور جب باہر نکلا تو انجان آدمی تھا، کافی پتھر اٹھائے لیتے اور گھیر رہا تھا کہ ادھر پھینک رہا ہے ادھر پھینک رہا ہے۔ کرتے کراتے اپنے شہر کے قریب پہنچ گیا، اور جب وہاں پہنچے ایک دو پتھر رہ گئے تھے، باقی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے سارے ختم کر دیے۔ اب وہ پتھر لے کر گزر رہا ہے، ایک سنار نے دیکھ لیا، درکر جس کو بولتے اس نے دیکھ لیا، کہا یہ کہاں سے لائے ہو؟ دعوت میں کسی جگہ سے لایا ہوں، بیچنا چاہتے ہو؟ نے کہا بیچ دوں گا، مجھے دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا کتنے کے بیچوں گے؟ اس بندے نے بازار کے اندر قیمت مانگ لی، ایک پتھر ہے 10 کروڑ کا بکتے، اس نے بازار کے اندر قیمت مانگ لی کہ یار 10 کروڑ کا لے لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ پیسے لے لو اور دے دو۔ اس بندے کے پاؤں سے نیچے سے زمین نکل گئی، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے؟ یہ میں تو خواب دیکھ رہا ہوں، یہ جن پتھروں سے میں کھیل رہا تھا یہ کہتا ہے یہ 10 کروڑ میں بک جائے گا پتھر۔ اور خریدنے کے بعد زرگر کہتے ہیں کہ یہ آپ نے بڑی کم قیمت لگائی ہے، یہ ہیرے ہے اور اس کی قیمت تو اس سے بھی زیادہ ہے، یہ تم نے بڑی کم قیمت لگائی ہے۔ اس کو بڑی پریشانی ہوئی، کہنے لگا ایسے اتنے ہیرے تو میں اس بار سے گزرنے کے بعد جنگل میں کھیلتے کھیلتے ادھر ادھر پھینک گیا ہوں، اس ایک کی قیمت اتنی ہے۔ بھاگ کر پیچھے جنگل کے اندر آیا، وہ اس کو وہ پتھر نہیں ملے کہ وہ اتنی قیمتی پتھر پھینک کے کہاں چلا گیا۔ بزرگوں نے یہ مثال مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہے، جب امت کے فرد اللہ کے نبی کے سامنے جائیں گے اور ایک ایک عمل پر اللہ کو اجر دیں گے تو امت کا یہ فرد سس کر اور حیران رہ جائے گا
یہ میرے اتنے عمل پر اتنا اجر اللہ دے رہے ہیں، یہ اتنا چھوٹا عمل ہے اور اتنا اجر اللہ دے رہے ہیں۔ اور بندہ حیران ہو کر کہے گا کہ ایسے تو کروڑوں عمل میں دنیا میں کر سکتا تھا، لیکن اسی بندے کی طرح اگر وہ واپس آنا چاہے اور کہے کہ یہ دن مجھے مل جائے، یہ گھڑیاں مجھے مل جائیں، یہ وقت مجھے مل جائے اور میں عمل کروں گا، واپس موڑ نہیں سکتا ہے قیمتی اس کا ایک ایک دن، اس کا ایک ایک لمحہ، اس کا ایک ایک بول ہے قیمتی، اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کو اس کی قیمت کا اندازہ ہو گیا کہ میری قیمت کتنی ہے اور کوئی اندازہ نہیں کرتا۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے اس وقت کے لوگ کہ جو روٹی نہیں کھایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے ہم اس لیے نہیں کھانا کھاتے ہیں کہ کھانا کھانے میں وقت لگتا ہے، اور ہم نے ستو جو پرانے زمانے میں کھائے جاتے تھے ان کے اندر شکر یا چینی ملا کر رکھی ہے اور اس میں دیر نہیں لگتی ہے، ہم اس کو کھا کر پانی پیتے ہیں تو ہمارا وقت کم لگتا ہے، جو وقت بچ جاتا ہے اتنی دیر کے اندر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم اتنی دیر کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ اس امت میں ایسے فرد بھی گزرے ہیں جو کھانے کو وقت کو بھی اپنے لیے مقل سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ڈالے گا میرا وقت ہے۔ یہ وہ قیمتی ترین لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وقت کو پہچان لیا، اپنی قدر کو پہچان لیا اور اللہ کے آپ کو مقام پیدا کر لیے۔ تو میرے دوستو، مختصر بات کرنے کا مقصد یہ ہے اس امت کی اللہ نے فضیلت رکھی ہے، لیکن کسی وجہ سے رکھی ہے، کوئی مقصد ہے اس کی اتنی قیمت کیوں رکھی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور وہ وجہ جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ جو میں نے پیچھے اتنی لمبی بات کی ہے کہ پہلے اللہ نبی بھیجتے تھے، اب اللہ نے نبی نہیں بھیجتے، امت کو نکالا ہے۔ اب نبیوں والا کام تم نے سنبھالنا ہے۔ اب ختم نبوت کے تو خیر میں کسی نبی کو نہیں بھیجوں گا، دین بھی زندہ رکھوں گا، دین کی بات بھی زندہ رکھوں گا، لیکن رکھوں گا تمہارے وسیلے سے رکھوں گا، تمہارے واسطے سے رکھوں گا، واسطہ درمیان کے اندر میں تمہیں بناؤں گا، اور تم بہترین امت ہو۔ تم اب قیامت تک لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے منع کرتے رہو گے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور آگے اس کے بعد اگلے تیسری بات جو اللہ نے فرمائی وہ تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھو۔ بعض مفسرین نے یہاں ایک سوال اٹھایا ہے، حالانکہ بنیادی چیز ایمان ہے جس کی وجہ سے عزت ملتی ہے، اصل تو انسان کی قیمت ایمان کے بعد رکھتی ہے۔ بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، زکات صدقات خیرات دیر کے کام کرتا ہے، ایمان نہ ہو تو ہر چیز نفی ہو جائے اور اللہ اعمال برباد کر دیتے ہیں۔ ہر چیز کی قیمت لگتی ہے اور وہ لگتی ہے بنیادی اکائی ہے ایمان، یعنی آپ 000 لکھتے رہیں، ایک اکائی نہ ڈالیں آپ ایک والی تو یہ سب زیرو ہو جائیں گے، اور وہ جو بنیادی اکائی ہے نا جس کے ساتھ انسان کی ہر عمل کی قیمت لگتی ہے وہ ایمان ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا یہاں اللہ نے ایمان کو مؤخر کر دیا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اللہ نے مقدم کر کے بیان کیا۔ حالانکہ بنیادی چیز تو ایمان ہے، ایمان سے انسان کی قیمت لگتی ہے، عمل کی قیمت لگتی ہے۔ مشرکین مکہ کو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ مسجد حرام کی تعمیر کر دینا اور حاجیوں کو پانی پلانا اللہ کے ہاں کوئی بڑی چیز ہے؟ نہیں، اللہ نے وہاں فرمایا اصل چیز ایمان ہے، ایمان لاؤ گے پھر مسجد حرام کی خدمت، حاجیوں کو پانی پلانا، آب زمزم کی رکھوالی کرنا، سب کی قیمت لاتے ہیں۔ ایمان نہیں لاؤ گے ہر چیز برباد کرنا، بنیادی چیز تو ایمان ہے۔ تو مفسرین نے لکھا اللہ نے یہاں مؤخر کیوں کی ہے کہ پہلے کہا ہے تم اچھائی کو حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو، پھر فرمایا تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ اس کی وجہ یہی لکھی کہ اصل تو اللہ کے ہاں ایمان ہی ہے، لیکن اس آیت میں اللہ نے جتنی قوم ایمان والی ہوتی ہیں سیدنا آدم سے لے کر اللہ کے نبی کی امت تک ہر ایمان والوں میں سے اللہ رب العزت وجہ فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ ایمان والے تو وہ بھی ہیں، ایمان والے تم بھی ہو، تمہاری فضیلت کیوں ہے؟ تم خیر امت، تم امتوں میں سے بہترین ہو کیوں؟ اس لیے اللہ نے ایمان بعد میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مقدم کر کے کہا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبوت والا فریضہ تمہارے ذمہ لگایا، اس کے اندر کوتاہی اور کمی اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے حدیث پڑھی، جو تم میں برائی دیکھے فلیغیرہ بیدی، ہاتھ سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، اور اگر نہیں تو پھر اپنی زبان سے، نہیں تو پھر دل سے،
فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں کسی قسم کی جو سستی ہے یہ اللہ کو برداشت نہیں. ہر حال میں تم نے کام کرنا ہے. پہلے نمبر پر ہاتھ سے روکو, دوسرے نمبر پر نہیں روک سکتے پھر زبان سے روکو, زبان بھی نہیں کر سکتی دل کے اندر برا سمجھو. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے, آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں اللہ پاک سے, سیدنا جبرائیل کو فرمایا اس بستی کو الٹ دو. فرمایا یا اللہ اس کے اندر تو فلاں نیک بندہ بھی ہے, اس کو اس سے اس بستی کو الٹ دو. کیوں؟ فرمایا وہ نیک ضرور ہے لیکن اس نے اپنی کل توجہ اپنی عبادت پر لگا دی. اس نے اس بات کا خیال نہیں کیا اس بستی کے اندر اللہ کا یہ بھی حکم ٹوٹ رہا ہے, نبی کا یہ بھی حکم ٹوٹ رہا ہے. یعنی اللہ کے اتنے حکم ٹوٹتے رہے, اللہ کی اتنی نافرمانیاں ہوتی رہی اور وہ اپنی عبادت کے اندر لگا رہا. فرمایا کہ ساری بستی کس پر الٹ دو. آخرت کے اندر تو اللہ اس کو نیک لوگوں کے اندر ہی اٹھائیں گے, لیکن دنیا کے اندر جب تکلیف اور عذاب آتا ہے سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں. یہ چیز اللہ کو بھی اور اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں کہ بندے برائیاں ہو رہی ہوں جو امت کی وجہ فضیلت اور خاموش ہوتے ہیں. حضرات علماء موجود ہیں, اللہ کے نبی نے ایک دفعہ تھوڑا غصے کے اندر فرمایا کیا وجہ ہے کچھ قبائل کو میں دیکھتا ہوں ان کے ہاں ارد گرد لوگ یہ حالت کے اندر ہیں, کیا وجہ ہے وہ کیوں نہیں انہیں نصیحتیں کرتے, کیوں نہیں سمجھداری کی باتیں سکھاتے, کیوں نہیں دانائی کی باتیں سمجھاتے, یہ ان کی فکر کیوں نہیں کرتے. اور ساتھ فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ان کے ہاں سمجھدار لوگ موجود ہیں, کوئی ان سے نصیحت نہیں حاصل کرتے, کوئی ان سے سمجھداری کی بات نہیں سیکھتے, کیوں نہیں ان کے پاس جاتے. جب اللہ کے نبی نے غصے کے اندر فرمایا کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اللہ کا منتخب ترین گروہ ہے جس کو باقاعدہ اللہ نے چنا ہی اللہ کے نبی کے لیے. نہ پہلے نبیوں کے ایسے لوگ دیے ہیں نہ قیامت تک اللہ کو ایسا بندہ پیدا کرے گا. یہ خاص اللہ کے نبی کے لیے چنے گئے لوگ ہیں. ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی, پہلے اللہ نے انبیاء نے مجھے چنا, پھر میری صحبت کے لیے اللہ نے یہ سارے لوگ چنے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, اللہ قرآن پاک کے اندر کہتے ہیں ایسی قوم آپ کو ملے گی نہیں. یعنی آپ ڈھونڈنا چاہیں نہ پہلی امتوں میں نہ بعد میں آنے والے لوگوں میں ایسے لوگ نہیں ملیں گے, چنے ہوئے لوگ ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف الفاظ نہیں, اللہ کے نبی کے چہرے کے تغیرات کو بھی سمجھیں کیوں بدل گئی, کیوں رنگ ایسے ہو گئے, کیوں ناراضگی کا اظہار آ گیا. واپس کے اندر صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی نے کس کو کہا ہے, کون سا قبیلہ ہے, کس سے اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ان کی کل دنیا اللہ کے نبی کی اطاعت بھی ہے اور اللہ کے نبی کی رضا, آپ ناراض ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قبیلہ اثر ہے, آپ وہ سارے چلی جائیں, یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. فوراً صحابہ نے تک بات پہنچائی, آپ سے اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا, وہ سارا قبیلہ آ گیا. حضور ہمیں پتہ چلا ہے آپ نے ہمارے بارے میں یہ باتیں کی ہیں. آپ نے فرمایا ہاں میں نے یہ باتیں کی ہیں, تمہارے بارے میں کی ہیں یہ باتیں. کیا وجہ ہے قریب والے لوگوں کو تم کیوں نہیں نصیحت کی باتیں کرتے, دانائی کی باتیں کیوں نہیں سمجھاتے. کہنے لگے یا رسول اللہ ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں, اپنے اپنے ادھر پیش کیے. پھر اللہ کے نبی نے یہ کیا, پھر انہوں نے ادھر پیش کیے, 3 دفعہ انہوں نے ادھر کیے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں انہیں کیا ہو گیا کہ وہ نہیں آتے, تمہیں کیا ہو گیا کہ سکھاتے نہیں. پھر وہ قبیلے والے کہنے لگے یا رسول اللہ 1 سال کی ہمیں مہلت دیں, ہم جا کر ان پر محنت کریں گے. 1 سال کی مہلت آپ نے فرمایا آپ کو مہلت. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کون لوگ تھے, یعنی یہ کلمہ پڑھنے والے کون لوگ تھے, یہ وہی لوگ ہیں جن سے اللہ نے راضی ہونے کے بعد قرآن میں کیے ہیں, جن کو جنتی قرآن میں کہا ہے, جن کی ایمان کی گواہیاں قرآن میں دی ہیں, جن کے دل میں فرمایا دلوں کے بارے میں فرمایا بہانے میں بات کی قلوب ہے, ان کی دلوں کی صفائیوں کو میں جانتا ہوں کہ اندر سے پاک ہے. فرمایا کر رہا ہے علیکم الکفر والفسوق والعصیان, یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں, گناہ عصیان سارے باتیں میں نے دور کر دی ہیں اور ایمان کو مزین کر کے ان کے دلوں میں رکھ دیا ہے. یہ کتنی تعریف کے اللہ نے قرآن میں کی ہے, یہ گناہ نہیں کرتے ہیں, یہ کفر سے دور ہے, ایمان ان کے دلوں کے اندر ہے, میں نے ان کے دل چیک کیے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, تقوی کے اعتبار سے میں نے ان کا امتحان کیا ہے. کل وعد اللہ الحسنی, ہر ایک سے میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اتنی تعریفوں والے لوگ جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں. اور اللہ کے نبی ناراضگی کے اظہار کر رہے ہیں, بھئی تم کیوں نہیں ان کو بھلائی کا حکم دیتے. میں اور آپ دیکھیں کہ وہاں اگر قریب کے قبائل کسی غلطی کے اندر مبتلا یا وہ باتیں نہیں سیکھ رہے تو اللہ کے نبی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. اور میں اور آپ دیکھیں
हमारे घरों के अंदर अल्लाह के नबी के कितने हुक्म टूट रहे हैं, हमारी बिरादरियों में अल्लाह के कितने हुक्म टूट रहे हैं। और फिर इस हदीस पर मैं और आप गौर करें, अल्लाह के नबी ने फरमाया हाथ से रोको। क्या मतलब है? उस्ताद है और शागिर्द कर रहे हैं, वो रोक सकता है उसे बुराई से, नहीं रोकेगा। अल्लाह के यहाँ जवाबदेह है। सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम मदीना है, आप बात फरमा रहे और रो रही हैं, और बात कहने के दौरान जब रो रहे हैं तो आपके सामने बैठे हुए लोगों ने पूछा क्यों रो रही हैं? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बताया मेरे सामने वो हदीसें हैं, क़यामत वाले दिन जब वहां जहन्नम की लगाम चढ़ाई जाएगी किनको? फरमाया वो लोग जो बात करते थे और अमल नहीं करते। फरमाया डर है कि हम बात करते हैं कहीं हो सकते हैं अमल न कर सके और अल्लाह के यहाँ मुजरिम हो, फिर न कहो। फरमाया दूसरा खौफ इस बात का है, नहीं कहेंगे तो अल्लाह पकड़ करेंगे, ये लोग तुम्हारे पास है तुमने कहा क्यों? फरमाया दोनों बातों का खौफ है। कहते हैं तो कल अमल न कर सके अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी, नहीं कहते कल पकड़ होगी कि तुम्हारे यहाँ इल्म था तुमने कहा क्यों नहीं। उस्ताद शागिर्द पर जबरदस्ती उसको रोक सकता है, बाप अपने बेटे को जबरदस्ती रोक सकता है, घर का सरबराह अपनी बीवी बच्चों को रोक सकता है, खानदान का सरबराह अगर हर मामले के अंदर अपना असर और इस्तेमाल कर सकते हैं तो अल्लाह के हुक्म में तो खुश होगी। कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, आपने फरमाया हर एक चरवाहा है अल्लाह के यहाँ, हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा, ये चीजें तेरे हवाले से क्या कर जाएगा, कोई अल्लाह के यहाँ नहीं पूछ सकेगा। हज़रात उलमा ने लिखे हम बड़े बड़े फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, हम नहीं आएंगे आपके फंक्शन में, क्यों नहीं आएंगे? फलां मौके पर आपने मेरे साथ जाती की, फलां मौके पर मेरे भाई से की, फलां मौके पर मेरी बीवी के साथ ये मामला हुआ है खानदान में, फलां मौके पर मेरी बीवी बच्चों के साथ हुआ है। फिर क्या करेंगे? फिर लोग बाकी कलाम भी करते हैं और वो फंक्शन में आ जाते हैं। और रात उलमाए किराम ने लिखे अपनी इज्जत के लिए इतना एहतजाज हो सकता है, क्या किसी खानदान के सरबराह ने कभी इस बात पर भी एहतजाज किया मैं नहीं आऊंगा क्योंकि अल्लाह के हुक्म टूट नहीं है, मैं नहीं आऊंगा क्योंकि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म टूट नहीं है। उन्होंने जाती अनार के लिए एहतजाज किए हैं, जाती अनार के लिए झगड़े भी हैं, जाती अनार के लिए हम रुक भी जाते हैं, लोग मनाते भी हैं, फरमाया अल्लाह के हुक्म के लिए नहीं। और फरमाया भी है जो तुम में से बड़ा है अपनी इज्जत को इस्तेमाल करे, अपने असर और रसूख के इस्तेमाल करे, अपने हाथ से रोके। हाँ अगर वो हाथ से रोकने की इस्तात नहीं, उसे पता है मैं रोकूंगा तो फितना खड़ा हो जाएगा और परेशानियां बढ़ जाएंगी, बजाय लोग नेकी से हटने के कहीं और ज्यादा मुतनफिर हो जाए। अल्लाह के नबी ने दूसरा दर्जा बयान किया है जबान से समझाओ। फिर वक्त खत्म हो गया। अल्लाह के नबी ने जबान से समझाने के लिए बहुत सारे उसूल बयान करने हैं, प्यार से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ, बार बार समझाओ, पास जाकर समझाओ। इसकी कई मिसालें हैं। आपके पास आया और नौजवान कहने लगे या रसूल अल्लाह क्या करना चाहते हैं, इजाजत दें, आप मुझे बताएं मेरे आपके पास कोई बंदा आ जाए तो हम तो सीख पा हो जाता, क्या काम कर रहे हैं? आपने कुछ नहीं कहा, थोड़ी देर के बाद बताया तो मैं आप ये बताएं अगर यही मामला आपकी कोई बहन के साथ करे बर्दाश्त करोगे? नहीं यार। आपकी माँ के साथ? नहीं मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। बेटी के साथ? नहीं करूंगा। आपने फरमाया इसी तरह और भी गिनवाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसी तरह तुम मुझसे इजाजत तलब कर रहे हो जिना से, जहां करना चाहते हो, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ होगी, कोई ना कोई रिश्ता होगा। जिस तरह तू पसंद नहीं करता लोग भी पसंद नहीं करते हैं, उस सहाबी कहते हैं उसी वक्त अल्लाह ने मेरे दिल के अंदर इस गुनाह की नफरत पैदा कर। जबान से तरीके के साथ तो इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, हिकमत के साथ अल्लाह के नबी ने समझाया। देहाती आ गया और देहाती आकर कहने लगा अल्लाह मोहम्मद पर भी रहम फरमा, मेरे पर भी रहम फरमा और किसी पर ना कह। हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमने अल्लाह की रहमत को महसूस कर वसीला कर। और थोड़ी देर के बाद वो देहाती वो बेटू आदमी उठा, उसके दूसरे कोई उसूल दांतों का पता नहीं था, उसने मस्जिद के अंदर पेशाब कर दिया। वो सहाबा दौड़े उसको पकड़ने के लिए कि मस्जिद खराब कर दी। फिर आपने फरमाया और उसको नहीं सुनाया और प्यार से समझाया ये काम जो तुमने किया ये अल्लाह का घर है, ये इन चीजों का मुताबिल नहीं किया। पूरी प्यार मोहब्बत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बड़ी मोहब्बत से समझाया और रवाना कर दिया। ऐसे 20 वाक़यात हैं आपके पास आए, बड़े प्यार के साथ अल्लाह के नबी की बात समझाई। इसके जिम्मे है मेरे और आपसे रोकना जिम्मा है, नहीं रोकेंगे अल्लाह के हाथ गुजरे में। जहाँ जबान चल सकती है और हम तरगीब दे सकते हैं, हम बिठाकर समझा सकते हैं, जहाँ उसकी इज्जत कभी याद रखा जाए, उसके बर्तन भी कभी याद रखा जाए, समझाना मेरे और आपकी जिम्मेदारी है। आखिरी बात फरमाई दिल के अंदर बुरा समझो,
اور اس کے بارے میں حضرات علماء نے لکھا، میں آخری بات کر رہا ہوں، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا دل میں برا سمجھو، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا روکو، ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، اور دل سے تو بندہ نہیں روک سکتا، دل سے کوئی چیز رکتی ہے یا ہاتھ یا زبان سے رکتی ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ جس طرح یوں سمجھ لیں آپ کا بیٹا ہے اور آپ کا بیٹا کسی تباہی کی طرف جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ میرا لفظ جگر ہے، میری محبتیں ہیں، میرا وارث ہے میرے بعد، ساری محبتیں اس کے ساتھ ہے میری، اور جا تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور آپ کے دل پر کیا کیفیت گزرتی ہے، آپ ہزاروں اس کے لیے معاملے ڈھونڈیں گے، کوئی دوست ڈھونڈیں گے، کوئی استاد ڈھونڈیں گے، کوئی بڑا ڈھونڈیں گے، یار اس کو سمجھاؤ یہ نہ جائے۔ یہ جو دل کے اندر تڑپ اٹھتی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ آخری درجہ یہ ہے کہ جب گناہوں کے ہاتھ سے نہ روک سکو، زبان سے نہ روک سکو، آخری درجہ یہ ہے کہ امت جب گناہوں کو دیکھے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو، کیوں یہ گناہ ہو رہی ہے، ہماری زندگی ہم زندہ ہیں، کیوں اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، کیوں اللہ کے نبی کے ہمارے گھر کے حکم ٹوٹ رہے ہیں۔